السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں پروفیسر رمضان نظر، لیکچرر اردو انفارمیٹک کالج آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا یہ آن لائن لیکچر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، تو اس سلسلے کا یہ پہلا لیکچر حصہ غزل میں سے آج ہم پڑھیں گے مومن خاں مومن کی غزل نمبر 1۔ آپ کی نصابی کتاب سرمایہ اردو 11ویں جماعت کے حوالے سے جو کتاب ہے اس میں سے یہ غزل ہم پڑھیں گے۔ تو یہ لیکچر آپ کی خدمت میں انفارمیٹکس گروپ آف کالجز کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے ہم اپنے ممدوح اور اپنے مطلوبہ شاعر کا جو ہم نے پڑھنا ہے اس کے حوالے سے اس کا ذرا سرسری سا تعارف جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے کلام کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ ہمارے ممدوح شاعر کا اصل نام مومن خاں اور ان کا تخلص مومن ہے، جبکہ ان کے والد کا نام غلام نبی خان تھا۔ مومن خاں مومن 1800 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تمام اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی، مگر ان کی پہچان غزل ہی بنی۔ ان کے اظہار میں سادگی اور بے ساختگی کثرت سے ملتی ہے، مگر ان کے مزاج میں نکتہ آفرینی اور دقت پسندی شامل تھی۔ ان کے زبان و بیان میں سادگی، حسن اور دلکشی ہے، جس کی بنا پر ان کے ہاں سادہ سے سادہ الفاظ بھی ایک دنیا آباد کر جاتے ہیں۔ مومن کو بلا شبہ اردو کا خالص غزل گو شاعر کہا جا سکتا ہے۔ ان کی غزل میں واردات حسن و عشق اور نفسیات محبت کی باتیں کثرت سے ملتی ہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غزل کا بنیادی موضوع حسن اور عشق ہے۔ اس کے علاوہ مومن خاں مومن نے اپنے تخلص سے جتنے معانی اور مضامین اپنی شاعری میں پیدا کیے ہیں، کسی اور شاعر کے ہاں کم ہی ملتے ہیں۔ مومن کا کلام سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے۔ مومن خاں مومن نے 1 دیوان اور 6 مثنویاں یادگار چھوڑ کر 1852 میں اپنے ہی مکان کی چھت سے گر کر وفات پائی اور واصلے بحق ہوئے۔ جی تو طلبہ، ہم نے تعارف بھی دیکھ لیا اس کا، اور تعارف کے بعد ہم اس غزل کا مومن خاں مومن جو آپ کے نصاب میں شامل مومن خاں مومن کی 2 غزلوں میں سے پہلی غزل ہے اور بڑی مشہور غزل ہے۔ مومن اس غزل کا آغاز کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اس کا مطلب دیکھیے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ شاعر کا نام آپ لکھیں گے تشریح کرتے ہوئے مومن خاں مومن، اور سب سے پہلے تو ہمیں شعر کی تشریح کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے اس کی ڈکشن کو دیکھیں اور اس کی مشکلات کو دیکھ لیں، اس کی لغت کو دیکھ لیں۔ تو جب آپ کو لغت سمجھ آتی ہے تو پھر آپ اس کا صحیح مفہوم اور اس شعر کے صحیح تشریح کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، اس میں سب سے پہلے اثر ہونا یہ محاورہ ہے، تو متاثر ہونا یعنی کسی کا کسی چیز پر اثر ہونا، اس کو سے مراد یہاں محبوب ہے۔ ذرا نہیں، کچھ بھی نہیں، رنج، تکلیف، دکھ، مصیبت، تو یعنی راہ عشق میں جو بھی تکالیف، دکھ اور مصیبتیں جھیلی ہیں شاعر نے یا عاشق نے، تو وہ مراد ہیں۔ راحت فضا، راحت فضا ہونا محاورہ ہے، یعنی خوشی کا باعث بننا، تو یہاں پر راحت فضا خوشی کے بڑھنے کا باعث۔ جی عزیز طلبہ،
اس شعر کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھنے کے بعد اس کے مفہوم پر ذرا غور کریں تو ایک جملے میں اگر ہم اس شعر کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرنا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو لہٰذا اس میں شاعر گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے اس پر یعنی میرے محبوب پر میری حالت زار کا، جو کہ عشق کی راہ میں میری حالت زار ہو گئی ہے دکھ اور تکلیف اٹھا اٹھا کر، تو لہذا محبوب کو میری اس حالت زار پر یا اس حالت زار کا محبوب پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، گویا میرے یہ دکھ تکالیف اور غم جو ہیں یہ بھی میرے لیے خوشی کا باعث نہیں بنتے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کے اندر شاعر جو ہے وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر اس کے چند ایک نکات مقرر کر لیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس شعر پر بحث کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا جب ہم اس کی تشریح میں وضاحت کریں گے۔ تو لہٰذا یہ نکات جو ہیں وہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اسکرین پر دے دیے گئے ہیں۔ ان نکات کو سامنے رکھ کر آپ جو ہے اس شعر کی تشریح جو ہے وہ بڑی آسانی سے کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو نمبر 1 پر یہ شعر کیا ہے؟ روایتی شعر ہے، یعنی اس میں ہماری کلاسیکی شاعری کا یا ہماری شعری روایت کا ایک روایتی موضوع بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے محبوب کی بے حسی اور محبوب کا ظلم جو عاشق پر ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ ایک روایتی شعر ہے، اور محبوب بے حس ہے اور ظالم ہے، اس کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر شاعر جو ہے وہ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنے عشق میں ملنے والے عاشق کو ملنے والے یا خود شاعر کو ملنے والے عشق کی راہ میں غموں اور دکھوں اور تکالیف سے شاعر کی جو حالت ہوئی ہے اس کا بیان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا شاعر راہ عشق میں ملنے والے غموں سے شاعر یا عاشق جو ہیں وہ اب بے حال ہو چکے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ عاشق یا شاعر کا گمان یہ تھا کہ اس موجودہ حالت پر محبوب کو ترس آئے گا، لیکن وہ نہیں آتا۔ تو عاشق یا شاعر کا گمان یہ تھا کہ اس حالت پر محبوب نرمی کا مظاہرہ کرے گا، جبکہ ان کا یہ گمان جو ہے یہ شاعر یا عاشق کی خام خیالی ثابت ہوا، گویا عاشق کے یا شاعر کے غم بھی اس کے لیے خوشی کی وجہ نہ بنے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آسانی کے لیے شعری نکات پر بات کی ہے۔ اب ہم اس کی اگر وضاحت کریں تو مومن خواہ مومن جو ہے یہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ محبوب کی بے رخی اور بے وفائی کا تذکرہ کر رہا ہے، اور روایتی انداز میں دیکھا جائے تو محبوب کبھی بھی عاشق پر مہرباں نہیں ہوتا، وہ اسے خوشی کا کوئی موقع میسر آنے ہی نہیں دیتا، اور اس کی تمام تر مہربانیاں غیروں کے لیے ہوتی ہیں، رقیبوں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ دوسری طرف عاشق جو ہے وہ اپنے عشق کی آگ میں جلتا اور تڑپتا رہتا ہے، اور وہ اذیت بھی سہتا ہے، مصیبتیں بھی سہتا ہے، ملامتیں بھی سہتا ہے، اور اس پر طرح طرح کی تکلیف جو ہے وہ سہتا رہتا ہے، صرف اس امید سے کہ آخر کار ایک روز جو ہے وہ میری اس حالت پر محبوب کو ترس آئے گا، اور محبوب کا دل اس کے لیے نرم پڑ جائے گا، اور اس کے دل محبوب کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کی شمع روشن ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ محبوب جو ہے اس کی اس حالت سے اس حالت کو محسوس کرے گا، لیکن شاعر نے صرف اس کی محبت میں محسوس کیا کرے گا کہ شاعر یا عاشق نے اس کی محبت میں یہ ساری تکلیفیں اس قدر برداشت کی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن شاعر کے اس گمان کے بالکل خلاف یا عاشق کے اس کے گمان کے بالکل خلاف ایسا ممکن نہیں ہو پاتا، اور اس طرح سے جو وہ ہے عاشق جو ہے وہ اس کی امید کا جو ہے وہ رسی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، ڈور ٹوٹ جاتی ہے، اور اس حالت کو خواجہ میر درد جو ہے وہ اپنے ہاں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ عاشق نے جو مصیبتیں سہی ہیں عشق کے اندر وہ وہی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو خواجہ میر درد جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو مومن اس شعر میں عاشق کی بے چینی اور اضطراب کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عاشق ساری زندگی
عشق کے غم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کا وہ دکھ یا غم کبھی بھی اس کو راحت نہیں دیتا، کیونکہ ان تکلیفوں کا محبوب پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو اردو کی جو شعری روایت ہے اس میں محبوب کا مزاج یہی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے عاشق سے بے اعتنائی برتتا ہے، کبھی اس پر نظر التفات نہیں ڈالتا، بلکہ وہ عاشق کی بے قراری اور فراق کی کیفیت سے خوش ہوتا ہے۔ اور عاشق کے مقدر میں ہمیشہ ہماری شعری روایت کے اندر دکھ ہے، تکلیف ہے، رنج کی دولت رہتی ہے، اور وہ اپنی ساری زندگی اس امید کے سارے گزار دیتا ہے کہ اس امید پر کہ کبھی تو محبوب کا اس کی طرف جو ہے محبوب متوجہ ہوگا، اور لیکن محبوب کبھی بھی اس کی یہ مسیحائی جو ہے اس کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور خواجہ میر درد کے ہاں جو ہے اسی مضمون کو کچھ اس طرح سے اجاگر کیا گیا ہے کہ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ تو شاعر محبوب کے لیے ایک فراق کی سی کیفیت محسوس کرتا ہے، رنج و غم اور نالہ و فریاد اس کے لب پر ہے، اور وہ تڑپتا اور آہیں بھرتا رہتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل محبوب کے دل کو نرم نہیں کر پاتا، اور سارا زمانہ جانتا ہے مگر محبوب کے سامنے اس کی گریہ زاری بیکار ہے۔ اور وہ کیا ہے، محبوب کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے عاشق کے جو ہے وہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، یا اسے پتہ بھی ہے تو جان کر بھی وہ انجان بنتا ہے۔ اگر اس کے محبوب کی نظر ایک نظر ہو جائے تو عاشق کے سارے غم اور سارے دکھ جو ہیں وہ دور ہو جائیں، یہ سارے دکھ خوشی میں بدل جائیں گے اگر محبوب نگاہ التفات کر لے۔ تو ادھر یعنی عاشق کی طرف اگر وہ توجہ کر لیتا ہے تو مصیبت کی ہر گھڑی برداشت کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے عاشق کی طرف سے، تو لیکن مگر محبوب کا رویہ ایسا ہے کہ وہ عاشق کے طرفیں کو اہمیت نہیں دیتا، اس لیے عاشق کی رات بھی اندھیری رہتی ہے اور اس کی سحر کبھی نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی امید پر کڑتا رہتا ہے کہ محبوب نے اس کی طرف توجہ نہ کی، حالانکہ اس نے محبوب کے لیے بہت سارے غم سہے۔ اور اسی بات کو جو ہے وہ ابن انشاء کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ رات آ کر گزر بھی جاتی ہے، ایک ہماری سحر نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ ہر لحاظ سے اتنی تکلیفیں اور دکھ برداشت کرنے کے باوجود محبوب پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اور عاشق کی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا اس حالت تک پہنچنا، یہ بھی محبوب کی طبیعت کو یا دل کو اس کی طرف مائل نہیں کر پاتا۔ تو اسی بات کی جو ہے وہ چرچا کر رہے ہیں، مومن خواہ مومن، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، آپ کی سکرین پر وہ حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے جو دوران تشریح میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ اشعار جو ہیں ان کو نوٹ فرما کر آپ تشریح کے دوران بھی آپ آڈیو میں سن سکتے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے علیحدہ بھی سکرین پر جو ہے وہ یہ شعر دے دیے ہیں۔ تو اس میں خواجہ میر درد کے پہلے دو شعر ہیں جس میں اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، اور دوسرا شعر ہے ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر دیکھا۔ اور دوسرا غالب کا ایک شعر جو ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اور ابن انصا کا شعر بھی آپ نے ایک سنا کہ رات آ کر گزر بھی جاتی ہے، ایک ہماری سحر نہیں ہوتی۔ تو یہ حوالے کے طور پر آپ اشعار ان میں سے جو بھی آپ یاد آسانی سے کر سکیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ دوسرے شعر میں مومن خواہ مومن کہتے ہیں، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناسخ برا نہیں ہوتا۔ شاعر کا نام مومن خواہ مومن ہے، اور اس شعر کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی وہ دیکھیے
ذکر اغیار پہلا لفظ ہے، تو اغیار یہ غیر کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے لا تعلق، شخص جس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو، غیر یعنی جس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہو، تعلق نہ ہو۔ تو ذکر اغیار یعنی ایسے غیروں کا ذکر جس کے ساتھ شاعر کا یا عاشق کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ تو حرف ناصح نصیحت کرنے والے کی بات بری نہیں یعنی غلط نہیں، فائدہ مند تھی اور اس نے نصیحت کی تھی، اور شاعر کے حق میں اور عاشق کے حق میں وہ بات اسے تب معلوم پڑتی ہے کہ اس کے حق میں وہ بہتر تھی جب اپنے محبوب کا رویہ جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھنے کے بعد اس کا مفہوم دیکھیے تو گویا کہ شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب کی زبان سے یا محبوب کے منہ سے غیروں کا تذکرہ سن کر یا غیروں کی بات سن کر، میرے ہوتے ہوئے دوسروں کا تذکرہ سن کر یہ احساس ہوا کہ ناصح نے یعنی نصیحت کرنے والے نے محبوب کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک ہی تھا۔ محبوب بے اعتناب، بے مربت اور بے وفا اور بے نیاز شخصیت کا نام ہے، تو لہٰذا ناصح کی بات جو ہے وہ درست تھی۔ تو عزیز طلبہ، اس حوالے سے تشریح نکات کو دیکھیں تو یہ بھی ایک سابقہ مطلع کی طرح جو ہے وہ روایتی موضوع ہے اس میں بھی، اور اس میں بھی محبوب کی غیروں پر جو مہربانی، لطف اور کرم ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس پر اپنا رونا بھی رو رہے ہیں شاعر کہ محبوب جو ہے وہ غیروں کی طرف جو ہے وہ لطف و کرم سے دیکھتا ہے اور انہی کی طرف عنایات کرتا ہے، انہی پر مہربانی کرتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور جو ہے وہ آئی ہے جو ہماری روایتی شاعری یا کلاسیکی شاعری یا شعری روایت کا ایک اہم کردار ہے، وہ ہے ناصح۔ تو لہٰذا چار طرح کا ایک مطلب آپ اس کو مربع شکل کہہ لیں کہ عاشق، محبوب، عاشق، رقیب اور ناصح، یہ چار جو ہیں وہ ہماری شعری روایت کے کردار ہیں۔ عاشق کے ساتھ ہمیشہ ناصح ہوتا ہے اور محبوب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ رقیب جو ہے اس کا ذکر آتا ہے، اور رقیب جو ہے اس کی عاشق کے ساتھ یا عاشق کی رقیب کے ساتھ نہیں بنتی، اور اس لیے محبوب کے وہ قریب ہوتا ہے، اس لیے عاشق ہمیشہ اس سے نالاں رہتا ہے۔ تو اس میں روایتی کردار ناصح کا تذکرہ ہے جو عاشق کو نصیحت کرتا رہتا ہے کہ بھائی جو شخص تمہیں اہمیت نہیں دیتا اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کے بعد غیروں پر مہربانی سے کیا ہوا، یہ تجربہ جو اس نصیحت کا نچوڑ تھا اس کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے تجربے سے جو ہے وہ خود محسوس کر لیا عاشق نے یا شاعر نے، کہ جب محبوب کے سامنے ہوا تو اس کے ہوتے ہوئے محبوب نے غیروں کا تذکرہ کیا، تو اس لیے غیروں پر مہربانی سے ناصح کا کہا جو ہے وہ سچ ثابت ہوا۔ اور عقل سے پھر یہ ہے کہ جب دل کی بات سنی جائے اور عقل سے کام نہ لیا جائے تو پھر نصیحت بالکل کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہی بات ہوئی کہ یہاں پر بھی ناصح کی نصیحت جو ہے وہ چونکہ محبوب کی طرف دل مائل تھا اور شاعر یا عاشق نے ناصح کی بات نہ سنی اور خود اس کی محفل میں جب گیا تو وہاں پر اس پر توجہ ہی نہ ہوئی، اور بلکہ اس کے سامنے رقیبوں پر جو ہے وہ عنایات اور التفات یا ان کے تذکرے چلتے رہے۔ تو یہ بات جو ہے دل کی تھی، اس لیے نصیحت کارگر ثابت نہ ہوئی اور سمجھ نہ آئی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تشریحی نکات ہیں، اگر ہم اس کے حوالے سے اس شعر کی مزید اس کو کھولیں اور بیان کریں تو اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بالکل غزل کا روایتی موضوع ہے اور شاعر محبوب کی غیروں پر مہربانیوں کا تذکرہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور اردو کی شعری روایت میں جہاں غیر اور رقیب روایتی کردار ہیں جن پر محبوب ہمیشہ مہربان رہتا ہے، محبوب کی تمام تر نوازشیں ہمیشہ رقیب کے لیے
جو ہے وہ ہوتی ہیں، اس کی عنایات رقیب کے لیے ہوتی ہیں، اور عاشق ہمیشہ ان سے محبوب رہتا ہے۔ عاشق ہمیشہ ان سے کیا ہے، محبوب جو ہے وہ عاشق کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتا، اور ساری نوازشیں، عنایات، لطف، مہربانی، التفات اور نرم و ملائم گفتگو، مسکراہٹیں، یہ سب رقیبوں کی طرف جو ہے وہ ان ہوتی ہیں، رقیبوں کے لیے، اور عاشق بیچارہ ان سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ تو وہیں پر یہ جہاں سارے یہ باتیں اس طرف ہیں، رقیبوں کی طرف جاتی ہیں، تو وہیں ایک روایتی کردار جو ہے وہ ناصح کا بھی ہے، جو دوست بن کر ہمیشہ عاشق کو سمجھاتا ہے اور اسے اس راہ پر چلنے سے روکتا ہے کہ تمہیں اس راہ میں تکلیفیں، دکھ اور مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی، لیکن عاشق جو ہے وہ عشق اور محبت کے اس سفر میں ناصح کی نصیحتوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے، اور اسے بعد میں اس کے لیے پچھتانا بھی پڑتا ہے کہ محبوب کا رویہ دیکھ کر۔ تو دوسری طرف محبوب ہمیشہ جو ہے وہ رقیبوں پر نظر کرم کرتا ہے اور انہی پر مہربان رہتا ہے۔ تو غالب نے محبوب سے اسی رویے کا گلہ کرتے ہوئے، جو کہ یہاں پر کر رہے ہیں مومن خواہ مومن بھی، کہ وہ کیا ہے کہ مومن خواہ مومن بھی کہہ رہے ہیں کہ ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناصح برا نہیں ہوتا، تو وہ بھی کچھ اس طرح کا شکوہ کر رہے ہیں۔ تو اس مضمون کو غالب نے کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلہ نہ ہوا، یعنی اے محبوب اگر تمہیں ہم سے گلہ کرنا تھا تو ہم سے کر لیتے، تم نے تو ہمارے رقیبوں کو، دشمنوں کو، جنہیں ہم بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے، جو ہمیں کھٹکتے ہیں، ان کے سامنے ہم سے جو گلہ کر رہے ہو، تو یہ تماشا کرنا ہی ہے۔ تو گویا کہ وہ رقیبوں کے سامنے، رقیبوں کا محبوب کے سامنے، محبوب کا جو ہے وہ عاشق کے سامنے رقیبوں کا تذکرہ کرنا، یہ اس کے دل پر چوٹ ہے سیدھی سیدھی۔ تو اسی بات کا رونا جو ہے وہ مومن خواہ مومن رو رہے ہیں۔ عاشق جب عشق کے راستے پر سفر شروع کرتا ہے تو دوست احباب اسے سمجھاتے ہیں، اور یہ عشق ایک عذاب ہے، کانٹوں سے بھرا راستہ ہے، مت اختیار کرو، عشق کرنا آسان نہیں ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہت کٹھن ہے، یہ مراحل کٹھن ہے، آدمی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہوتا ہے، زمانے بھر کا رنج اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ تو محبوب ہمیشہ بے وفائی کرتے ہیں، بے اعتنائی کرتے ہیں، بے نیازی برتتا ہے، تو لہٰذا خوبصورت لوگ اندر سے پتھر ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ کہنا ہے اس کا۔ لیکن کیا ہے، مگر عاشق محبوب کی زلف کا ایسا اسیر ہوتا ہے، اس کے حسن کا ایسا جو ہے وہ غلام بنتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے تیر سے ایسا گھائل ہوتا ہے کہ وہ ان سب باتوں کو بھول جاتا ہے، اور جو عاشقوں کو عشق کی راہ پر برداشت کرنا پڑتی ہیں، وہ ساری چیزیں، ساری مصیبتیں صرف جب اس کی آنکھوں کا اور اس کی مژگاں کا اور اس کے ناوک کے نیم کش کا اور یہ چیزوں کا جو اس کا تصور کرتا ہے نا، تو وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے، اور پھر اسی جتن میں لگ جاتا ہے کہ کبھی کسی ایک ادا کا جو ہے وہ ہمیں حصہ حاصل ہو جائے، اس کی کوئی ایک ادا دیکھ لی جائے۔ اور لیکن محبوب کی ساری مہربانیاں کیا ہیں، وہ غیروں کے لیے ہوتی ہیں، اور چراغ حسن حسرت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو یہ بہرحال عاشق کے لیے عشق کرنا نہایت آسان سمجھا جا سکتا ہے، مگر عاشق کے لیے آسان ہو سکتا ہے، مگر محبت کے مسائل سے ناواقف عاشق اندھیروں میں بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور عاشق کہتا ہے کہ جب محبوب نے غیروں کو ترجیح دی اور ان کا تذکرہ کیا، تو تب مجھے احساس ہوا کہ نصیحت کرنے والوں کی باتیں جو ہیں وہ بری نہیں ہوتی، ہمدردی کی وجہ سے نصیحت تو کرتے ہیں، مگر اس عشق کا کیا کیا جائے کہ یہ ایک جادو کی طرح ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، نہ رسوائی کی خبر، نہ رسوائی، نہ پچھتاوا، نہ کسی قسم کی اپنی انا اور ذلت کا ڈر، بالکل جو ہے کوئی ایگو نہیں ہے، کوئی انا نہیں، بالکل اپنا آپ مٹا کر رکھ دیتا ہے عاشق۔ تو لہٰذا وہ بالکل جو ہے نصیحت کرنے والا سمجھاتا ضرور ہے، لیکن محبوب سے وفا کی
قطعاً امید نہ رکھنا، یہ سمجھاتا رہتا ہے وہ۔ محبوب ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے، عاشق کی طرف توجہ بالکل نہیں دیتا، تماشا بنا کر رکھ دیتا ہے، کسی کو اور وہ کسی اور کو قرب جو ہے وہ عطا کرتا ہے، کسی اور کے قریب رہتا ہے، مگر عاشق کے ہاں یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ فضول ہوتا ہے، اس کو اس نصیحت کا بالکل بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن زیادہ محبوب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ جب وہ غیر کا ذکر جو ہے محبوب کی زبان سے سنتا ہے تو پھر تڑپ اٹھتا ہے، اور وہ پھر اگر کہا جائے تو بقول داغ دہلوی جو ہے وہ کہتے ہیں غیر کا ذکر وفا اور ہمارے آگے، غیر کا ذکر وفا اور ہمارے آگے، داغ اس بات سے جلتا ہے کلیجہ کیسا۔ تو مختصر یہ کہ محبوب کے منہ سے غیروں کا ذکر سنتا ہے شاعر یا عاشق تو اسے نصیحت کرنے والے کی بات جو ہے وہ پھر یاد آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اس بات پہ پچھتاتا ہے کہ بھائی اس نے مجھے نصیحت تو کی تھی۔ تو محبوب کبھی اس پر مہربان نہیں ہوگا کہ یہ وہی بات تھی جسے وہ پہلے نظر انداز کر چکا تھا، اس نے بالکل اس بات پر توجہ نہ دی، لیکن اب اسے یہ پکا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے نصیحت کرنے والے نے کہا تھا وہ بالکل 100% سچ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے اس کی بھرپور وضاحت کر دی ہے اس شعر کی، غزل نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی، لیکن آپ جو ہے وہ اسکرین پر حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ وضاحت کے دوران بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے یہ حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ کہ پہلا شعر ہے: جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، غالب کا شعر ہے۔ اور چراغ حسن حسرت کہتے ہیں: غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ داغ دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ غیر کا ذکر وفا اور ہمارے آگے، داغ اس بات سے جلتا ہے کلیجہ کیسا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ یہ اشعار جو ہیں ان کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو اس شعر کی وضاحت میں تشریحی نکات کے زیر اثر جو ہے وہ ان کی وضاحت کرتے ہوئے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم اس غزل کے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا شعر کون سا ہے۔ تو جی آپ کی اسکرین پر اگلا شعر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا، وہ ہے جی: تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو شاعر کا نام مومن خان مومن ہے جی۔ اس غزل کا شعر نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں مطلع شامل کر کے۔ تو اس کے مشکل الفاظ کو دیکھیے جی۔ تم سے مراد یہاں پر محبوب ہے، اور محبوب جو ہے وہ بڑا ہی بے نیاز ہوتا ہے اور وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ ہماری شعری روایت تو یہی بتا رہی ہے۔ اور پھر آگے کسی طرح یعنی کسی طریقے سے بھی، یعنی جتنے بھی جتن تھے وہ کر چکا ہے عاشق اور شاعر، لیکن محبوب کسی طرح سے اس کو اس کا وصل نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے نہ ہوئے، ہمیں نہ مل سکے، اور ہم ہاتھ ہی ملتے رہ گئے۔ محبوب جو ہے وہ ہمیشہ اس نے ترسایا ہے عاشق کو یا شاعر کو، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، کیا نہیں ہوتا دنیا کے اندر، یعنی اس جہان کے اندر کہ کیا نہیں ہوتا، یعنی ہر چیز ممکن ہے محبوب سوائے تیرا ہمیں ملنے کے، اور اس کے علاوہ ہر شے دنیا میں ممکن ہے، صرف تم ہمیں نہیں مل سکے۔ تو اس طرح سے بچوں ہم اب آگے چلتے ہیں اگلے سے۔ تو بچوں ہم نے جو اس کی ڈکشن جو ہے وہ کی ہے، اس ڈکشن سے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ گویا کہ شاعر جو ہے وہ یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، ایک تم ہی ہمارے کسی طور سے بھی، کسی طریقے سے بھی، کسی بھی داؤ سے، کسی ہیلے بہانے سے نہ ہو سکے، ورنہ دنیا میں ہر شے ممکن ہے، لیکن محبوب کا ملنا ناممکن سی بات ہے۔
تو اس حوالے سے اس شعر کے تشریح نکات دیکھیے تو گویا کہ شاعر جو ہے اس میں بھی جو ہے وہی روایتی مضمون بیان کر رہا ہے، اور وہ اسی بات پہ رونا رو رہا ہے کہ اسی بات کا کہ محبوب کا وصل اسے نصیب نہیں ہوا۔ تو اس میں چند ایک پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو گویا کہ شاعر اپنی بدقسمتی پہ جو ہے وہ رو رہا ہے، اپنی بدقسمتی کا رونا رو رہا ہے کہ بھائی میری قسمت ہی ایسی خراب تھی، میں اتنا بدبخت اور بد نصیب تھا کہ محبوب کا وصل جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور دوسرا جو ہے وہ اس بات کا رونا ہے کہ محبوب کے وصل سے محرومی، تو محبوب کے ملنے سے جو محرومی ہے یہ کوئی بڑی کم بات نہیں ہے عاشق کے لیے یا شاعر کے لیے، یہ بڑی جو ہے وہ، تو لہٰذا اس میں وہ اپنی قسمت اور تقدیر سے کیا ہے شکوہ کناں ہے، اور اپنی قسمت اور تقدیر سے شکوہ کر رہا ہے۔ اور یہ شعر جو ہے وہ سہل ممتنع کی عمدہ مثال ہے، اور یہ اس شعر کو ضرب المثل کی حیثیت بھی حاصل ہے، اور تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب میں نے ہزار جتن کیے ہیں، ہزار کوششیں کی ہیں، لیکن میری بد نصیبی یہ ہے کہ تم مجھے نہ مل سکے، تو گویا کہ اس شعر کے اندر شاعر اپنی بد نصیبی کا رونا رو رہا ہے، اور وہ تقدیر سے شکوہ کر رہا ہے کہ سارے جہان کی چاہتیں پوری ہوئیں لیکن صرف ایک اس یعنی شاعر یا عاشق کی چاہت پوری نہ ہو سکی۔ یہ دراصل شکوہ تقدیر سے ہے، اور جو عام طور پر بہت زیادہ دکھی، اور یہ ایک نفسیات بھی ہے انسان کی کہ جب بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے، وہ تقدیر سے شکوہ کناں ہوتا ہے، اور وہ شکوہ کرتا ہے۔ عام طور پر دکھی اور غم زدہ لوگ جو ہیں ان کے ہاں یہ رویہ نظر آتا ہے، اور اس رویے کو جو ہے وہ شعراء نے بھی اپنے ہاں اس کو بیان کیا ہے، اور میر تقی میر جو ہیں وہ بھی اپنی بد نصیبی کو بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے گویا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ اوروں کو عالم نے دیا کیا کیا کچھ۔ تو اس شعر میں مومن خان مومن نے بھی محبوب کی بے وفائی، بے رخی اور سرد مہری اور کج ادائی کو، اور اس کی ہر جائی کو اور بے وفائی کو کچھ اس طرح سے، بے مربتی کو ایسے بیان کرنے کی کوشش کی ہے جس طرح میر نے بیان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کام بھی کیے جو ہماری شایان شان نہیں تھے، ہم مسائل میں گھرے رہے، تمہاری طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہمیں کبھی محسوس نہ ہوا۔ تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں عجیب و غریب کام بھی انجام کو پہنچتے ہیں، مشکل ترین کام جو ہے ان کا بھی انجام بہتر ہوتا ہے، مگر عاشقی جو ہے یہ ایسی نامراد چیز ہے جس میں شکست ہی شکست ہے، اور جس میں ذلت ہی ذلت ہے، جس میں کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ تو لہٰذا وہ ہمیشہ خوشیوں سے جذبات اپنے جو ہے وہ بالکل عاشق کے جذبات کا محبوب کو تو احساس نہیں ہوتا، اور وہ اسے ہمیشہ خوشیوں سے محروم ہی رکھتا ہے، جبکہ عاشق جو ہے وہ محبت کی راہ پر پورے اخلاص اور وفا کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور وہ صرف محبوب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی یہ خواہش جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے وہ تقدیر سے شکوہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی کبھار اسے خود پر بھی غصہ آتا ہے کہ وہ کیوں ایک ہی شخص کی طلب میں بے حال ہوا پھرتا ہے اور رسوائے زمانہ ہوا پھرتا ہے، لیکن وہ اس سوال کا جواب کبھی تلاش نہیں کر پاتا۔ اور جان ایلیا، آپ سید جان ایلیا وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ تو یعنی شاعر یا عاشق کا تو رویہ یا اس کا ذہن جو ہے وہ اسے ایک شخص پہ ایسا فدا ہوا ہے، تو کبھی کبھار اسے یہ کیفیت بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک شخص پر اس طرح سے فدا ہے۔ تو شاعر کے نزدیک دنیا کا ہر کام آسان ہو سکتا ہے، اس دنیا میں مشکل حالات میں بھی ہر کام کا ہونا آسان ہو سکتا ہے، مگر کسی عاشق کے لیے اس کے محبوب کا مل جانا وہ آسان نہیں ہے۔ تو وہ خود حیرانی سے اس سارے معاملات کو
جو ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ شاید ہماری قسمت میں محبوب کا وصل نہیں ہے، ورنہ اس جہان کے اندر کب کسی کا کوئی کام رکا ہے؟ ہر مشکل ترین کام بھی وقت پر انجام پذیر ہوتا ہے، مگر کسی عاشق کے لیے اس کے محبوب کا مان جانا یا محبوب کی نگاہ التفات کا عاشق کی طرف ہو جانا، اس کے نگاہ ناز کا عاشق پر پڑ جانا، یہ ایک بڑا انوکھا کام ہے جو اس دنیا میں شاید ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس محبوب کی محبت میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، اس کے لیے ہر مصیبت جھیلی ہے، عزت و وقار کی قربانی دی ہے، ذلت و رسوائی اٹھائی ہے، لوگوں کے تانے سنے ہیں اور سارے عالم کو ناراض کیا ہے، سب سے رشتہ ناتا توڑا، مگر افسوس ہماری کوئی بھی قربانی رنگ نہ لائی اور ہم تہی دست ہی رہے اور ہم خالی دامن ہی رہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں بقول غالب کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا تیسرا شعر بھی مکمل ہوا اور اس میں ہم نے تشریحی نکات کے بنیاد پر ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، اور جو تشریحی نکات جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر دکھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ نے سن لی ہے، اور حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کر کے اس میں جو ہے وہ آپ پٹ کر سکتے ہیں، اس میں اندر جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں تشریح نکات کے مد نظر، اور اس کی وضاحت آپ اس کو سن کر ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں دیکھ لیجئے جی، پہلا شعر جو ہے، ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ اوروں کو عالم نے دیا کیا کیا کچھ، اور دوسرا شعر ہے، ایک تم ہی نہ مل سکے ورنہ بچھڑنے والے بچھڑ بچھڑ کے ملے۔ تو یعنی یہ بھی ایک حسرت رہتی ہے، اور یہ بالکل وہی مضمون جو تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اور غالب نے اس انداز سے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اور جان ایلیا آپ فرماتے ہیں، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ لیکچر سنیے، بار بار سنیے اور اسے ذہن نشین کیجئے، اور مومن خان مومن جو ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر سے ایک اہم شاعر ہیں، اور ان کی یہ غزل بھی اہم ہے، اس میں سے اشعار شعر کی تشریح کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہوتے ہیں امتحان میں، اور اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کیجئے، اور ہمارا جو ہے یہ چینل سبسکرائب کیجئے اگر نہیں کیا، اور آپ کومنٹس میں اپنے سوالات جو ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو کومنٹس باکس میں آ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔